بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ادب کہانیاں پروگرام کے سلسلہ نمبر 8 لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ جی بلال صاحب، آج ہم کون سی کہانی پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جس کہانی پہ بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے آدمزاد۔ آدمزاد اشفاق صاحب کی ایک ڈرامے کی شکل میں پی ٹی وی پہ یہ کہانی پلے ہوئی ہے اور یوٹیوب پہ اویلیبل ہے۔ آدمزاد میں ہم شروع میں ذرا بات کر لیں کہ آدمزاد جو ایک ڈرامہ ہے، اس میں جو تھیم آف دا اسٹوری ہے وہ سپر نیچرل ہے، جو عالم ارواح سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، وہ انسانوں کے ساتھ کیسے تعلق قائم کر لیتی ہیں اور اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ اس طرح عموماً اشفاق صاحب کی کہانیوں میں ایسا ہوتا ہے، جو ان کا صوفیانہ ایک ٹاپک ہے اسی میں وہ ریلیٹڈ، بالکل ایک صوفیانہ رنگ ہے۔ تو کہانی میں ایسا ہے کہ جو بحث ہوئی ہے وہ یہ کہ ہمارا جو نالج ہے سائنس کا اور سائیکالوجی فلسفی کا، یہ سارا کچھ اپنے طور پہ کوشش تو کرتا ہے کہ انسان کے لیے زیادہ سے زیادہ جو سہولتیں ہیں، جو فائدے ہیں وہ دے سکے، مادی سہولتیں۔ مادی سی اب یہ دیکھیں کہ جس طرح سائنس کا علم ہمیں مشینری وغیرہ میں ترقی دیتا ہے، اسی طرح میڈیکل سائنس ہمیں فزیکلی تو ٹھیک کر دیتی ہے، ہمارا بازو ٹوٹا ہے یا ہماری ٹانگ نہیں ہے تو یا ہمیں بخار ہے، لیکن کیا یہ علم ہمیں اندرونی طور پر بھی ٹھیک کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ علم روحانیت کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے ضمیر کو کہاں تک مطمئن کرتا ہے؟ ہاں بالکل۔ تو یہ ہے کہ سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے اس میں وہ اس قابل نہیں ہوئی کہ وہ انسان کی اندرون کو بہتر کر سکے، وہ اسے روحانی طور پر سیٹسفائی کر سکے، تو ایسا ابھی نہیں ہو سکا۔ اور دوسرا اس کہانی میں خاص طور پہ جو بات ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں علم ریاضی ہے، جیومیٹری کا علم ہے، فلسفے کا ہے، کیا کوئی علم ایسا بھی ہے جو سچائی کے بارے میں ہو، جو بہادری کے بارے میں ہو، جو تزکیہ نفس کے بارے میں ہو؟ تو اس طرح کے بھی علوم ہونے چاہیے، لیکن اس طرح کے علوم پر انسان کی دسترس بہت کم ہے، اور مغرب نے جتنی بھی ترقی کی ہے وہ فزیکلی فائدہ دینے کے لیے کی، مادی ترقی کی، اندرونی خوشی یا روح کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو تھیم آف دا اسٹوری یہ ہے کہ جو محبت کا علم ہے اس میں سائنس نے کیا ترقی کی۔ جی ذوالفقار نعیم صاحب، وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو اشفاق صاحب نے لکھا وہ ہے عالم ارواح سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں۔ اس میں اس کہانی میں کردار ہے ایک لڑکی کا، کہ جیسے ہمارے گاؤں میں دیہاتوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص پہ کسی اسیب کا سایہ ہو گیا، یا کسی گھر میں ویرانی کی وجہ سے وہاں کوئی ارواح سے تعلق رکھنے والی مخلوق آ گئی، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکی ہے وہ اسکول میں پڑھتی تھی، جب 8ویں کلاس میں اسکول سے واپس آ رہی تھی، رستے میں کسی ویران سے درخت، کوئی کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے کھڑی ہو گئی، بادل سے اٹھ گئی تو آندھی چلنے لگی، وہ لڑکی سہم گئی، ڈر کے ایک پرانے سے درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے اس کی شاخیں پکڑ لی۔ اس دن کے بعد سے اس کو عجیب ہی دورے پڑنے لگے۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتی تھی لڑکی، اس کا باپ کوئی کلرک تھا، تو ان کے لیے یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہو گئی اور ایک بڑا ہی
مسئلہ بن گیا، وہم ہو گیا کہ شاید اس پہ کسی جن کا سایہ ہے، تو فلاں پیر صاحب کے پاس چیک کوائیں یا ڈاکٹر صاحب کو جانے کا فائدہ نہیں ہے، تو وہ کوئی دم وغیرہ کر دیں تو یہ جن چلا جائے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ لڑکی کیا کرتی کہ اکثر اٹالین لینگویج یعنی اسپینش لینگویج بولنا شروع کر دیتی۔ اب اس کے گھر والوں کو تو وہ زبان آتی نہیں تھی، نہ ان کو یہ خیال گیا کہ یہ شاید کوئی روح ہے جو اسپین میں کسی شہزادے کی تھی اور وہ اس لڑکی پہ عاشق ہو گیا، تو ان کو تو اس بات کا علم نہ ہوا۔ انہوں نے دام شام کروائے جو بھی وہ کر سکتے تھے، اسکول سے اٹھوا لیا جعلی پیروں کے ہاتھوں۔ ہاں یہ بھی ہوا کہ چونکہ ایسا ہوتا ہے اس میں کہ لوگ جب علاج کروانے لگتے ہیں تو جو بھی کوئی کسی کو بتاتا ہے وہ اندھا دودھ وہاں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ 2-3 سال گزر گئے، لڑکی ویسی کی ویسی اکثر ہانڈی پکاتی یا کپڑے دھو رہی ہے تو اس کو عجیب سا دورہ پڑتا اور وہ کسی شخص سے باتیں کرنے لگتی۔ اب وہ باتیں کرتی، اس میں وہ انگلش بولتی، اس میں وہ اٹالین بولتی، اسپینش بولتی، تو ایسا لگتا جیسے وہ کسی کو جانتی ہے۔ اور جب لڑکی سے پوچھا جاتا تو تم کس سے باتیں کر رہی تھی، تمہیں کوئی چیز نظر آتی، تو وہ کہتی ہاں یہاں پر ماریو ہے، وہ ماریو جس سے میں اپنی ہر بات کرتی ہوں اور وہ بے ضرر ہے، اس کا مجھے کوئی نقصان نہیں۔ دراصل ہوا یہ کہ اشفاق صاحب نے اس میں جو بتایا ہے کہ جی کوئی ہسپانوی یا اسپینش شہزادہ تھا، وہ کسی لڑکی سے آج سے کوئی 100-150 سال قبل کسی شہزادی بیٹرس سے محبت کرتا تھا، لیکن اس محبت کا وہ اپنی زندگی میں اظہار نہیں کر سکا۔ مرنے کے بعد بھی وہ اپنی محبت کو قائم کیے ہوئے تھا اور اسے اس لڑکی میں بیٹرس نظر آئی، وہ اس پہ عاشق ہو گیا۔ اب وہ کرتا کیا کہ وہ روزانہ ہی شام کے بعد اکثر اس کے کمرے میں آ جاتا اور لڑکی سے باتیں کرتا، اور لڑکی بھی اس سے باتیں کرنے لگی تھی۔ گھر والوں کو ایک عجیب وہم ہو جاتا کہ شاید وہ کسی چڑیل سے، کسی جن سے گفتگو کر رہی ہے۔ وہ شہزادہ ماریو اس کے لیے پھول لاتا، اس کے لیے اسپین سے تحفے لاتا جو اس کے دور میں تھے، اور اس سے یہ کہتا کہ مجھے بیٹرس کی یاد آتی ہے جب میں تمہیں دیکھتا ہوں، تو تم بہت اچھی ہو، تم بے ضرر ہو، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ لڑکی بھی میں بھی گفتگو ہو جاتی تھی اور پھر اچانک نیند بے ہوشی کی حالت میں وہ گر جاتی اور سو جاتی۔ انہوں نے کئی جعلی پیر وغیرہ سے کوئی صدقہ وغیرہ دیا، لیکن لڑکی ٹھیک نہ ہوئی، اور اس کی ماں کو اور زیادہ وہم ہو گیا کہ اس کا رشتہ کیسے ہوگا، کسی کو پتہ چلے گا کہ یہ کسی شہزادے سے عشق کرتی ہے، باتیں کرتی ہے، تو وہ تو بالکل ہی نہیں آئیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کو سمجھاتی کہ اپنے طور طریقے دیکھ، چلن دیکھ۔ اس بات کا بڑا اسے غصہ آتا لڑکی کو کہ میں جس سے محبت کرتی ہوں میری ماں اسے جن یا چڑیل کرتی ہے، میں نے تو دراصل محبت کرنا ہی اس سے سیکھا۔ ہم یہاں پر یہ بھی بات کرتے چلیں کہ دراصل محبت ایسا جذبہ ہے جس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی، کیونکہ یہ ایک ایسا علم ہوتا ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا، جب بھی ہم کوئی علم حاصل کرتے ہیں اور ہمیں اس پر تھوڑا بہت عبور ہونے لگتا ہے تو ہمیں ایک مزہ سا آنے لگتا ہے اس علم ریاضی میں، اس علم سائنس میں، اور ہمیں اپنی گرفت پر بہت غرور اور ایک روب سا پیدا ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح محبت کے علم میں بھی جب انسان تھوڑا سا آگے جاتا ہے
تو اس کو مزہ سا آنے لگتا ہے، بہت سارے راز کھلنے لگتے ہیں، جیسے کہ اسے سمجھ آ گئی ہو، جیسے کہ اس نے کسی اور ہی دنیا میں قدم رکھ لیا۔ لڑکی بھی اپنی اس کیفیت میں اس لڑکے سے بہت ساری چیزیں سیکھتی کہ محبت کیسا جذبہ ہے، اس میں باتوں کا احساس اسے کہاں سے کہاں لے کر جاتا ہے۔ لیکن اس کی ماں اسے ہمیشہ ٹوکتی کہ یہ نہ کیا کرو، اس طرح سے کوئی سن لے گا تو بہت بدنامی ہوگی۔ شکر ہے کہ ہم نے تمہیں 8ویں سے اٹھوا لیا۔ اپنے باپ سے، اپنے خامن سے کہتی کہ شکر ہے ہم نے اسے 8ویں سے اٹھوا لیا اسکول سے، ورنہ یہ تو ہمارا بڑا نام روشن کرتی ہے۔ اسکول میں سے بات چیت کرتی، ہاں، گاؤں میں بات پھیل جاتی۔ اکثر یہ ہوا کہ اس کی ایک سہیلی آتی اور وہ اسے بتاتی کہ تمہارا کیا حال ہے سکینہ، تو وہ کہتی کہ میں تو اس کے خیالوں میں گم رہتی ہوں، وہ جو میری راہ دیکھتا ہے۔ وہ پوچھتی ہے وہ کون ہے، تو اسے کہتی ہے کہ وہ ایک شہزادہ ہے۔ اس کی دوست اظہار تجسس میں اس سے کہتی ہے کہ مجھے بھی دکھاؤ وہ کہاں ہے، اور مجھ سے تو تم اچھی ہو کہ تم سے ایک شہزادہ محبت کرتا ہے۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا گیا، وہ علاج کرواتے۔ ایک دفعہ کوئی سائیکیٹرسٹ کو بلایا انہوں نے، اس نے لڑکی کا بغور مشاہدہ کیا اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ شاید اسے کوئی مرض ہے جو ہسٹیریا سے تعلق ہے۔ اب سائیکالوجی کی ٹرم میں یہ بیماری ہی ایسی ہے کہ بندہ خود سے باتیں کرنے لگتا ہے، اور عجیب جی جب وہ لڑکی سے پوچھتا ہے کہ وہ شہزادہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، تو وہ بتاتی کہ اس کا تعلق اٹلی سے ہے، وہ بیٹرس سے محبت کرتا تھا، مجھ سے نہیں، لیکن میں نے اپنے تمام جذبوں کو اس سے منسلک کر لیا، وہ میری ہر بات سنتا ہے، آپ لوگوں کی طرح نہیں ہے جو مجھے بیمار سمجھتے ہیں۔ میرا علاج، میں بیمار نہیں، ڈاکٹر اشفاق صاحب کی طرح اسے ایک مرض بتا کے ہسٹیریا کا اسے ایک انجیکشن لگا کے چلا گیا، جبکہ لڑکی نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ لوگ سارے کنویں کے مینڈک کیوں ہیں؟ آپ لوگ جو علم رکھتے ہیں اس کے اوپر اتنے قادر کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا اس سے آگے کوئی علم نہیں ہوتا؟ کیا 2 + 2 صرف 4 ہی ہوتے ہیں؟ کیا اس کے بعد ریسرچ ختم ہو جاتی ہے؟ یہ وہ تمام باتیں تھیں جو علم روحانیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور جو ہماری علم سائنس نے، فلسفہ نے، مغرب نے ہمیں نہیں سکھایا۔ ہر علم کے آگے ایک علم ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، اس سے آگے بات ختم ہو گئی۔ دراصل تصوف میں جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہمارے تک پہنچی جس طرح سے علم سائنس آیا ہے اور وہ اسکولوں میں پڑھایا گیا ہے۔ تصوف جو ہے وہ ایک غیر رسمی طریقے سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو روحانیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اس پر بہت اچھی جو بحث ہے وہ صوفیاء نے کی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تو وہ لڑکی دراصل اس شہزادے کی محبت کی قائل ہو گئی اور ہمیشہ یہ کہتی کہ یہ جذبہ باتوں کے ساتھ استوار ہے، اس میں باتوں کا ہونا ضروری ہے، اور اس سے وہ لطف ہے جو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے میں ہوا، اور یہی وہ جذبہ ہے جو بے ضرر ہے اور اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں۔ لیکن میرے گھر والے یہ سوچتے ہیں کہ شاید میں بیمار ہوں، پریشان ہے وہ۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب بھی لڑکی سے کہتے ہیں کہ تیرے گھر والے
تیرے لیے کسی اچھے کی تلاش میں ہے، تو تم اس بات پر غور کرو۔ حتیٰ کہ وہ شہزادہ جو اس سے اکثر ملنے کے لیے آتا تھا، وہ بھی اس سے یہ کہتا کہ تمہارے گھر والے تمہاری پرواہ کرتے ہیں، اور جس کی کوئی پرواہ کرتا ہے وہ آدمی، وہ شخص قابل قدر ہوتا ہے، کہ کوئی اس کی راہ دیکھتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ، چونکہ عمر کے اس حصے میں تھی کہ وہ اس کی بات کو اس طرح سے نہ لیتی، بلکہ اپنی باتیں کرنے میں، اپنی باتیں سنانے میں اور شہزادے کے اتنا مانوس ہونے میں ہمیشہ اتنی گم رہتی کہ جب کبھی وہ اسے نظر نہ بھی آتا تو اسے ایسا ہی لگتا کہ جیسے وہ یہیں کہیں مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسا ہوا کہ اس کی جو دوست اسے اکثر ملنے آتی تھی، اس کی شادی ہو گئی اور وہ کسی دوسرے علاقے میں چلی گئی۔ وہاں سے اسے دوبارہ ملنے کے لیے آئی تو اس نے اس کا حال پوچھا اور یہ پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہیں اب بھی وہ شہزادہ ملنے آتا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ شہزادہ مجھے ابھی بھی ملنے آتا ہے، لیکن تم سناؤ، تم نے کیا وہ جذبہ محسوس کیا جس کی میں بات کرتی تھی؟ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس سے باتیں کرنے میں بڑا لطف آتا ہے۔ اس کی دوست کہنے لگی کہ تم پاگل ہو، یہ جذبہ صرف باتوں کے ساتھ ہی قائم نہیں، اس کا تعلق لمس کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق چھونے سے بھی ہے۔ تم صرف باتوں پر اٹکی ہوئی ہو۔ سکینہ نے کہا کہ نہیں، مجھے جو باتوں میں لطف آیا ہے میں صرف اسی پر قائم ہوں اور اسی جذبے کو نیک جذبہ سمجھتی ہوں۔ تھوڑے دن گزرے، سکینہ کا ایک کزن جو پشاور سے آیا، اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو وہ اپنا اٹیچی کیس پکڑ کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ گھر والے تو نہیں ہیں، آپ آئیں اندر، اور میں آپ کو جانتی ہوں، آپ میرے ماموں کے بیٹے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ لاہور کس لیے آئے؟ اس لڑکے نے کہا کہ میں یہاں پہ کسی کام سے آیا ہوں، میں نے ڈاکٹری کی ہے اور مجھے نوکری مل گئی ہے پشاور میں ہی، میں جلد ایک اچھا ڈاکٹر بن جاؤں گا۔ وہ لڑکا پوچھنے لگا کہ سکینہ تمہیں تو دورے نہیں پڑتے، تم بیمار ہو، لیکن میں تمہارا علاج کروں گا، تم فکر نہ کرو۔ اسی لمحے اس نے اپنا اٹیچی کیس کھولا، اس میں سے اسٹیتھوسکوپ نکالا اور لڑکی کی تشخیص کے لیے اپنی کرسی آگے کی۔ جب وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے لڑکی کی نبض پکڑی اور ایک ڈاکٹر کی طرح یہ جاننے کی کوشش کرنے لگا کہ اسے کیا مرض ہے۔ لیکن اس کے چھونے کی دیر تھی، سکینہ کو یہ یاد آیا کہ اس کی دوست شاید صحیح کہتی تھی کہ محبت کے جذبے میں صرف باتیں ہی ضروری نہیں، چھونے کا عمل بھی داخل ہے۔ وہ اس طرح سے اپنے شہزادے کو یاد کرنے لگے، لیکن وہ شہزادہ تو ہر وقت اسے دیکھتا رہتا تھا، اسے ہی کبھی کبھی نظر آتا تھا۔ جب شہزادے نے محسوس کیا کہ یہ پھر وہی بیٹرس نہیں ہے جو اسے محسوس ہوئی تھی، یہ تو ایک انسان ہے، اور انسان لوگ ہمیشہ جذباتی اور فزیکل اٹیچمنٹ کے قائل ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس محبت کے جذبے کی قدر نہیں ہے جو انبیاء کرام نے خدا سے کی، جو اولیاء کرام نے ایک جذبہ اپنے مالک سے قائم کیا ہوا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کسی عیسائی کو گھر میں بلایا گیا اور وہ اپنی
مذہبی کتاب کے مطابق کچھ پڑھتا اور لڑکی فوراً بولنا شروع کر دیتی اور کہتی کہ یہاں شہزادہ بیٹرس اور شہزادہ ماریو کھڑا ہے، وہ بیٹرس سے محبت کرتا ہے، مجھ سے نہیں۔ وہ عیسائی کچھ پڑھتا، اس لڑکی پہ پھونکتا تو لڑکی خود بخود یہ کہتی کہ ماریو یہاں ہے، یہ دیکھو ماریو وہاں ہے۔ اس عیسائی نے شہزادے سے مخاطب ہو کر یہ بولا کہ ماریو تم جہاں بھی ہو اس لڑکی کو چھوڑ کر چلے جاؤ، یہ تمہارا دیش نہیں۔ ماریو کو جانا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن ماریو ایک دن لڑکی سے جب آخری دفعہ شہزادہ اس سے ملا اور وہ اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ مجھے دھوکہ ہوا ہمیشہ کی طرح، میں نے بیٹرس کو بہت تلاش کیا لیکن مجھے تم میں بھی بیٹرس نظر نہیں ہے، اس لیے اب میں یہاں نہیں رک سکتا اور تمہارے گھر والے بھی مجھ سے بہت ناخوش ہیں۔ اتنا کہہ کر لڑکی نے رو رو کر اسے روکنا چاہا لیکن وہ نہ رکا اور کہنے لگا کہ محبت کا وہ جذبہ جو ہم نے عالم ارواح میں سیکھا ہے، تم انسان اس سے بہت دور ہو۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ شاید انسان ایسی مخلوق ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور، زیادہ علم و دانش رکھتی ہے، لیکن تم ابھی بھی پرانے اور فرسودہ خیالات کے قائل ہو، تمہیں محبت کے احساس کا علم نہیں۔ لڑکی رونے لگی اور شہزادہ آخری دفعہ اسے الوداع کہہ کے چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، لڑکی ٹھیک ہو گئی اور شہزادہ دوبارہ ماریو پھر کبھی اسے ملنے نہیں آیا۔ یہاں پہ سٹوری ختم۔